السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم پیارے بھائی غفران، آپ نے بھائی صاحب کی وائس بھیجی 20 تراویح کے حوالے سے، اور بھائی صاحب نے کہا کہ میں غصہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ غصہ نہیں ہوتے ہیں، غصہ چھوڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں شاید آپ سے چھوٹا ہوں، آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ دین کا معاملہ ہے، یہ تحقیق کا معاملہ ہے۔ تراویح 20 کا پڑھنا ہو یا تراویح 11 پڑھنا ہو یا تراویح کی نماز 40 رکعت پڑھنا ہو، یا رمضان کے آخری عشرے میں تقریباً ساری رات ہی تراویح پڑھتے رہنا ہو، یہ سب چلتا ہے۔ جو 11 رکعت نماز پڑھتا ہے نماز تراویح، وہ بھی درست کرتا ہے، اور جو نفل نماز سمجھ کر تراویح کو 20 رکعت پڑھتا ہے اور آرام اور سکون اور اعتدال اور اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ بھی درست کرتا ہے۔ اور جو کوئی نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر 40 رکعت نماز تراویح پڑھتا ہے، وہ بھی درست پڑھتا ہے، اسے بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی خاص کر طاق راتوں میں پوری رات ہی تقریباً وہ قیام کرتے ہوئے تہجد اور تراویح پڑھتے یا پڑھاتے ہوئے گزار دیتا ہے، تو وہ بھی درست کرتا ہے۔ اور میں محمد اقبال سلفی کہتا ہوں کہ اس پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے جو احادیث بھیجی ہیں ان کے جواب سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، ایک مسلمان ہوں۔ بحمد اللہ میں نے خود سابقہ رمضان المبارک میں ایک رات 20 رکعت نماز تراویح پڑھی اور پڑھائی۔ ٹھیک ہے، عام طور پر ہم 11 رکعت تراویح پڑھتے ہیں بمائے وتر، تو اس لیے میرے بھائی یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ تحقیق کی بات ہے۔ اس معاملے میں ہم مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور نصیحت کا دامن اختیار کرتے ہوئے اپنے اپنے موقف کو بیان کریں۔ 20 تراویح پڑھنے سے نہ دیوبندی کافر ہو جاتا ہے، نہ 11 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے سے اہل حدیث کافر ہو جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کہ عین مطابق ہے تو میں اپنا موقف آپ کو بیان کر دوں۔ اگر آپ میرے دلائل سے مطمئن ہو کر اس پر عمل کریں تو سبحان اللہ، اور اگر آپ اپنے دلائل پر مطمئن ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو بھی سبحان اللہ۔ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اب آپ نے سوال کیا کہ حدیث کی سند کو ضعیف بتانا اور بنانا اور راوی کو ضعیف بتانا اور بنانا، تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ اور کیا یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ حدیث ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے محترم بھائی کہ علماء کرام سے پوچھنا ہو یا سند کی تحقیق کرنی ہو یا جن ائمہ جرح و تعدیل نے راویوں اور روات سند کے متعلق تحقیق کی ان کی بات پر اعتماد کرنا ہو، ان کو دیکھنا ہو، ان کو پڑھنا ہو، یہ تقلید نہیں ہے۔ اس بات کو آپ سمجھ لیں۔ محدثین نے اور ائمہ جرح و تعدیل نے راویوں کے متعلق جو بحث کی، حدیث کی سند کے متعلق جو بحث کی اور تحقیق کی، میرے بھائی وہ قطعاً تقلید پر مبنی نہیں ہے، وہ تو دلیل اور دلائل کے انبار ہیں۔
ایک آدھ دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں۔ یہ میرے ساتھ الحمدللہ تہذیب التہذیب موجود ہے، تقریب التہذیب موجود ہے۔ اب جس کا تعلق علم سے ہے یا کہ اہل علم سے ہے، جو عالم ہے یا علماء کی مجلس اسے میسر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ تقریب کیا ہے، تہذیب التہذیب کیا چیز کا نام ہے۔ تو اگر یہ راویوں کی بحث اور ان کی جانچ پڑتال اور حدیث کی سند کی جانچ پڑتال، محترم تے پیارے بھائی، اگر اس کا تعلق تقلید سے ہوتا تو پھر امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ نے اتنی بھاری بھرکم کتابیں اور یہ پورا سسٹم اور ایک پورا طریقہ کار ترتیب نہ دیا ہوتا۔ تقریب، تہذیب اور دیگر اس قسم کی کتب اس بات پر روزے روشن کی طرح دلیل ہیں کہ سند اور حدیث اور راویوں کی جانچ پڑتال یہ تقلید نہیں ہے، اور ان علماء کی بات کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھانا اور اس پر ایک عمارت کھڑی کرنا یہ بھی تقلید نہیں ہے۔ اگر آپ جانتے ہو کہ یہ تمام چیزیں کیا ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کتابوں کے اندر کیا کچھ کس طریقے پر موجود ہے، پہلی بات یہ ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ راوی ضعیف ہے، بات لینی ہے نہیں لینی، حدیث ضعیف ہے، سند صحیح ہے، ضعیف ہے جی حسن ہے وغیرہ؟ جی ہاں بتایا ہے محترم بھائی۔ یہ جو ائمہ کرام، علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ائمہ جرح و تعدیل ہیں، انہوں نے یہ جو باتیں لکھی ہیں اور پورا کام کیا ہے، نہ وید سے، نہ گیتا سے، نہ شاستروں سے، اللہ کے قرآن سے۔ قرآن جو کلام اللہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات پارہ نمبر 26 ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر لائے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو تحقیق کر لیا کرو کہ تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو نادانی سے، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو کچھ تم نے کیا نادم۔ تو اس آیت نے حدیث کی سند اور راویوں کی جانچ پڑتال کا حکم دیا ہے، اور یہ اور اس طرح کے دیگر دلائل کو بنیاد بنا کر ائمہ جرح و تعدیل نے، محدثین نے آپ کو بتایا کہ یہ راوی ہے، اس کی فلاں پیدائش کا دن ہے، تاریخ ہے، اور یہ اس کے مرنے کی ڈیٹ ہے، اور یہ اس شخص کا کردار ہے کہ یہ کس کردار کا مالک تھا، اور یہ کہ اس نے جو ہے یہ حدیث سنی ہے، ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ جھوٹا تھا، یہ بد عقیدہ تھا، یہ جھوٹ گڑنے والا تھا، یا کہ اس کا حافظہ کمزور تھا، یا کہ اس کا آخری عمر میں حافظہ درست نہیں رہا، اور یہ اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ تو آیت نمبر 6 پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات کی آیت۔ آپ بتائیے قرآن مجید کس پر نازل ہوا؟ پیارے نبی علیہ السلام پر نازل ہوا نا۔ تو یہ اصول آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ کے پاک نبی نے بتایا۔ تو اب اگر ہم قرآن کی بات کریں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، قرآن کی بات لینا، حدیث کی بات لینا، یہ تقلید نہیں کہلاتا، یہ تو علم ہے، یہ تو دلیل ہے، دلائل کے انبار ہیں۔ اور رہ گیا معاملہ تقلید کا، تو میرے بھائی جب ہم اپنے مقلد بھائیوں سے یہ کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں سے، کہ اللہ کے بندے تقلید مت کرو، جیسے دیوبندی بریلوی علماء یہ بتاتے ہیں
اور یہ اصول اور یہ ضابطہ اور یہ قانون ہے کہ عقائد کے اندر خود مقلدین بھی تقلید نہیں کرتے بقول وہ، اور اسی طرح حلال اور حرام کے اندر بھی بقول مقلدین وہ تقلید نہیں کرتے، وہ اجتہادیہ مسائل کے اندر تقلید کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اگر ہم خود تقلید کرتے ہوتے تو کیا خیال ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو کہتے کہ تقلید مت کرو؟ تو عقل سے کام لینے کا موقع ہے۔ اور نہ یہ علماء کی تقلید ہے، نہ یہ محدثین کی تقلید ہے، نہ یہ ائمہ کی تقلید ہے۔ یہ تو سارا کام دلیل اور دلائل پر مبنی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی عقل کا دشمن یہ کہے کہ جج وکیل کی تقلید کرتا ہے اور کسی کو پھانسی کے آرڈر کر دیتا ہے۔ دو وکیل ہیں، ایک ملزم کے حق میں ہے اور ایک اس کے مخالف میں ہے، تو پھر تو جج نے تقلید کی اور ایک تقلید کی وجہ سے ایک بندے کی جان لی اور انہیں سزائے موت دے دی۔ حالانکہ اہل علم یا پڑھا لکھا بندہ یا عدالت میں آنے جانے والا بندہ یا وکیل یا جج یہ کبھی نہیں کہے گا کہ یہ تقلید پر کسی کی جان لے رہا ہے۔ دونوں طرف کے وکیل اپنے اپنے موکل کے حق میں یا خلاف میں دلائل پیش کرتے ہیں، پھر دلائل کی روح سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کرسی پر موجود جج کرتا ہے کہ ہاں جناب اس کو باعزت بری کیا جاتا ہے یا اس کو سزائے موت یا عمر قید دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں یہ اصول دیا اور ائمہ محدثین نے انہی اصولوں کے اوپر عمارت کھڑی کی۔ اب نہ وہ مقلد تھے، نہ ان کی بات جب اہل حدیث لیتا ہے تو نہ اہل حدیث علماء کا یا ائمہ کا مقلد بنتا ہے۔ اب جو حدیث آپ نے پیش کی یہاں بھی میں بات کر دوں، یہ 20 رکعتن کے حوالے سے، 20 رکعتوں کے حوالے سے میرے پیارے بھائی جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس روایت کا حال آپ خود دیکھیں۔ یا تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو آپ نے میرے پاس بھیجا اس میں کیا لکھا ہے، اپنا بھیجا ہوا بھی آپ کو نہیں معلوم، بقول آپ کے کہ آپ نے یہ پیج نیٹ سے اٹھائے ہیں، ہاں جی، تو خود آپ کو نہیں پتا کہ جو مواد آپ نے میرے پاس بھیجا وہ آپ کی مخالفت میں ہے، وہ آپ کے دعوے کے خلاف ہے۔ خلاف مطلب گڑنتو ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب 20 رکعتن والی یہ روایت کہ 20 رکعت، ہاں جی 20 رکعت کے حوالے سے میرے بھائی یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہاں جی، اس روایت کے اندر ابراہیم بن عثمان الکوفی وہو ضعیف، وہ ضعیف ہے۔ تو یہ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، پیج آپ نے میرے پاس بھیجا 20 رکعتوں کے حوالے سے، اور ابن عباس اس میں راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، ان النبی، اس میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان، ہاں جی، فی غیر جماعت ب20 رکعتن، کہ نبی علیہ السلام رمضان میں بغیر جماعت کے کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس روایت میں ابراہیم بن عثمان الکوفی وہ ضعیف ہے، اور یہ اس روایت کے بھی خلاف ہے جو صحیح بخاری کے اندر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی، اور وہ روایت بھی آپ نے اپنی پوسٹ کے اندر بھیج رکھی ہے۔ ہاں جی، اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو حضور سے تو سید عائشہ کی روایت میں رمضان میں تراویح پڑھنا 11 رکعت ثابت ہوا، تو صحیح بخاری میں 11 رکعتیں ہیں۔ جو آپ نے 20 رکعتوں والی روایت بھیجی ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے، اور اس میں راوی ابراہیم بن عثمان، ہاں جی، وہ ضعیف ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ائمہ محققین کا راوی کو ضعیف کہنا اور اہل حدیث کا ان کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں کہلاتا۔ باقی آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں اور ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ دنیا جہان کا سوال کریں میرے بھائی،
اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت سے جو ہمیں معلوم ہوگا آپ کو بغیر کسی فیس اور بغیر چارجز انشاءاللہ ہم آپ کو بات پہنچائیں گے اور بات دیں گے، کیونکہ ہمارا کام للہ اور فی اللہ ہے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے اس لیے ہیں کہ کتاب اللہ کو، سنت رسول، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھیں، سکھائیں، لیں اور پہنچائیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے بات کی، الحمدللہ میں انہیں اپنا امام مانتا ہوں، اور نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم مانتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ کو بے نظیر مانتا ہوں، فقید المثال مانتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کو میں محمد اقبال اہل حدیث اپنا راہبر مانتا ہوں، رہنما مانتا ہوں، مقتدا مانتا ہوں، پیشوا مانتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے بھی دین کا کام اسی طرح لے، اور اللہ ہمیں بھی دین میں استعمال کرے جیسے اللہ رب رحمان نے ان ائمہ کرام کو اور ان ائمہ اربع کو اور امام ابو حنیفہ کو رحمہم اللہ تعالی استعمال کیا۔ یہاں اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح استعمال کر لے۔ تو میرے بھائی یہ دین کا کام ہے، سمجھنا اور سمجھانے کا کام ہے، یہ لڑائی جھگڑے اور غصہ کرنے کا مقام نہ مقام ہے نہ کام ہے۔ آپ اگر ہمارے مدعے سے متفق ہو جاتے ہیں سبحان اللہ، اور اگر آپ نہیں متفق ہوتے اور اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں تو ٹھیک ہے میرے بھائی، ہمارا آپ پر کوئی زور نہیں، دین میں کوئی جبر اور زبردستی نہیں ہے، نہ 20 اور 8 رکعت تراویح ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم آپس میں دست و گریبان ہوں یا آپس میں دشمنی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر